میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں علم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ پوچھو علم والوں سے جو تمہیں معلوم نہ ہو۔ کوئی سیکھ کر نہیں آتا، تنہا ایک ذات ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کچھ لوگوں نے ترجمے میں بھی مغالطہ کیا، وہاں بھی غلطی کر بیٹھے، وہاں بھی کہنے لگے جبریل نے سکھایا۔ نادان، تجھے کیسے پتہ چلا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا میں مسلمان نشانے پر ہیں۔ جتنا نقصان لاک ڈاؤن کے درمیان علمی نقصان ہوا ہے، شاید دوسری چیز کا ہوا ہو، اس لیے کہ انسان دنیا میں آیا ہی کس لیے؟ وہ با ادب بنے، علم والا بنے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے، خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے، خوبصورتی علم اور ادب سے ہے، خوبصورتی علم اور ادب سے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جس بچے کا والد انتقال ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ یتیم ہے۔ مولا علی فرماتے حقیقی یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ پتہ چلا جس قوم کے پاس علم اور ادب نہیں ہوگا وہ قوم جاہل کہلائے گی، وہ قوم علم سے کوری ہوگی تو دنیا اسے تھو تھو کرے گی۔ مجھے آپ بتائیے، پوری دنیا میں جس قوم کی پہچان علم سے تھی، ہماری پہچان کو علم کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، آج یہی قوم علم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں مدارس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے بند تھے، اس کے بعد اسکول بھی بند تھے، یونیورسٹیز بند تھے، کالجز بند تھے۔ جب یہ ساری چیزیں بند ہو گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی تعلیم و تعلم کے لیے آن لائن کے ذریعے سے اس ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے موبائل کے ذریعے سے لوگوں نے اس طریقے سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جن کے پاس شوق تھا، جن کے پاس شعور تھا، انہوں نے اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل کیا، لیکن جب اس کے باوجود بھی تعلیمی نقصان بہت ہوا۔ کتنے لوگوں کے پاس ٹیب ہوگا، کتنے لوگوں کے پاس موبائل ہوگا، بہت ساروں کے پاس اینڈرائڈ تو ہے نہیں، بہت ساروں کے پاس ٹیب تو ہے نہیں۔ اس کے بعد ان کے گھروں کا حال کیا ہوا؟ بچے ستانے لگے، بچے علم سے کورے ہونے لگے، مدرسوں کا شوق ختم ہونے لگا، اسکول جانے کا شوق ختم ہونے لگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جب لاک ڈاؤن سب ختم ہو رہا ہے، اب ہم اس کی طرف آمادہ ہو جائیں، اس کی طرف توجہ کریں کہ جس قوم کی پہچان علم سے ہو، ہمارے بچے اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آپ دینی تعلیم انہیں دلائیں، ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمارے بچے ترقی پر ہونا چاہیے، بہترین آفیسرز بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، بہترین لائر بنے، بہترین جج بنے، جو بھی بننا ہے بنے۔ لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا مشن یہ ہے کہ ہم جہاں پر تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی تعلیمی اعتبار سے ان کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہیں دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی نے مکاتب کا سلسلہ پورے ہندوستان بھر میں 11,000 مکاتب شروع کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بد مذہبوں نے دینیات کے نام سے پوری دنیا میں اس طریقے سے دینیات کہہ کر انہوں نے بیک پر دینیات، بچوں کے مدرسوں کا نام دینیات، اس طریقے سے کہہ کر کے وہ آپ تک دینیات کے نام سے بلاتے رہے۔ ہمارے سنی حضرات جو لاشعوری طور پر ان کے یہاں اپنے بچوں کو بھیجتے رہے، وہ سوچتے رہے کہ یہ دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ وہاں سے اسلام سیکھ کر کے آئیں گے، وہ وہاں سے ایمان سیکھ کر کے آئیں گے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے تعلیمی نقصان کتنا ہوا؟ علم کے بغیر انسان حضور علیہ السلام کو نہ پہچان سکتا ہے، نہ قرآن کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے، نہ والدین کے مقام کو سمجھ سکتا ہے، نہ وہ مسجد کا ادب کر سکتا ہے، نہ بڑوں کا ادب کر سکتا ہے۔ پتہ چلا علم ہوگا تو انسان روشنی میں ہوگا، علم ہوگا تو انسان اچھا اور برائی کو پہچانے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں فرمایا گیا 1000 عابد شب بیدار اگر دنیا سے فوت ہو جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم باعمل جو حرام اور حلال کے بارے میں جانتا ہو اس کا وصال ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک عالم دین جو حرام اور حلال کے بارے میں جانتا ہے
اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے، حرام اور حلال کے بارے میں بتاتا ہے. مجھے آپ بتائیے آپ کا حج قبول کیسے ہوگا؟ آپ کی زکوٰۃ قبول کیسے ہوگی؟ آپ کی نماز قبول کیسے ہوگی؟ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ ہیں. ان فرائض کی قبولیت ان لقموں پر ہے جب بندہ کھائے گا، اور جس کے منہ میں حرام کا لقمہ ایک بھی اتر گیا، کیا اس کی دعا سر کے اوپر نہیں جا سکتی؟ تو کیا آسمانوں تک اس کی دعا پہنچ سکتی ہے؟ نہیں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تجارت کے اصول بھی بہت ہیں. یہ بندہ کیسے جان سکتا ہے؟ تجارت کی منڈی میں جو چاہے آدمی داخلہ لیتا ہے، وہ آ کر کے بزنس کرنا شروع کرتا ہے. جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے بزنس کرنا چاہیے، لوگوں کا شعور کیا ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں علماء اکرام تجارت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کو تجارت کے بارے میں کیا معلوم؟ جتنا علماء تجارت کے بارے میں حلال اور حرام ہونے میں بتا سکتے ہیں، منڈی میں رہنے والا بھی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے حضور کی تجارت ہے، ان کے سامنے صدیق اکبر کی تجارت ہے، ان کے سامنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ہے. وہ سامنے رکھیں گے، پھر بتائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی کمپنیاں مسلمانوں کا مال لے کر بھاگ گئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور لاشعوری طور پر ہمارے مسلمان بھی لالچ کے چکر میں زیادہ نفع کے چکر میں پیسے ڈالتے چلے گئے. کوئی زمین بیچ کر ڈال رہا ہے، کوئی بہن زیور بیچ کے ڈال رہی ہے، کوئی جو ہے زمین گروی رکھ کے ڈال رہا ہے، کوئی خاص مکان کو جو ہے کرائے پہ دیتا ہے اور خود لیس میں رہ کر کے وہاں کے پیسے اٹھا کر کے ڈالتا ہے. جب نقصان ہوا تو بھاری نقصان کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا. علماء بولتے رہے، بہت سارے ہمارے سنی علماء اکرام بتاتے رہے کہ اس کی علت کیا ہے. ایسی تجارت کرنا درست نہیں ہے جس کے اندر آپ کو سیکیور نہ ہو، جو تجارت جس بزنس کے اندر آپ کو پرائیویسی نہ ہو، جس بزنس کے اندر آپ کو جو ہے سیکیورٹی نہ ہو، آپ کے مال کی محافظت نہ ہو، ایسی جگہ مال انویسٹ کرنا یہ جائز ہے ہی نہیں. یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے معلوم ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نقصان ہوا ہاتھ ملتے رہ گئے، روتے رہ گئے، جا کر کے سامنے روتے رہے. اب رونے سے کیا فائدہ جب سب کچھ لٹ چکا ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہمارے اندر علم ہوگا تو ہمارے اندر اللہ نے عقل عطا فرمائے. اللہ نے انسان کو مختار بھی بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے. وہ جو راستہ چاہے وہ چن سکتا ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، جس کے پاس علم ہوگا، علم والوں کی فہرست کو اٹھا کر کے دیکھیں. تعلیم کے میدان میں جتنے لوگ آگے تھے مسلمانوں کے اندر، جتنے لوگ فلسفی ہمارے اندر نظر آتا ہے، جغرافی جاننے والا ہمارے اندر نظر آتا ہے، ریڈیو کا ایجاد کرنے والا ہمارے اندر نظر آتا ہے، جو فلائٹ کا نظام بنانے والا ہمارے اندر نظر آتا ہے، گھڑی بنانے والا ہمارے اندر نظر آتا ہے. دو سمندر ایسے ہیں جس کے بارے میں تحقیق چل رہی تھی کہ آخر یہ کون سی چیز ہے جو دونوں کے درمیان رکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں چل رہا تھا، برسوں سے کھوج لگا رہے تھے، اس کا پتہ لگانے والا بھی مسلمان ہے. There is a huge material between the two seas. یہ کس نے بتایا؟ اسی کو جو ہے قرآن پاک میں سورہ رحمان کے اندر بیان کیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے سے پشت ڈال دیا، آج پوری قوم علم سے کوری ہو گئی، پوری قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اگر آج بھی بھٹکتی ہوئی قوم اگر چاہتی ہے کہ عروج مل جائے، بلندی مل جائے، تخت مل جائے، تاج مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ علم کی طرف آئے. پہلا انسان جس کو اللہ نے زمین پر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اور کتنی زبانیں جانتے تھے؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم ان کو تھا. 7 لاکھ زبانوں کا علم دے کر بھیجا. اشیاء کے نام فرشتوں پر پیش کیے گئے، فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا. جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے نام بھی بتایا، کام بھی بتایا. اس کو بوتل کہتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ اس کو میز کہتے ہیں، یہ آپ کو نام کس نے بتایا؟ اسے مائک کہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہمیں لوگوں کے ذریعے سے ہم سے پہلے ان سے پہلے انہوں نے، اس طریقے سے ایجادات آتی رہی، ایک نام بنتا رہا، لیکن یہ نام بتایا کس نے؟ قیامت تک جتنے نام تھے سب حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا گیا. آپ بتائیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا گیا، جو نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ان کو کتنا علم دیا گیا ہوگا؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں 2 چیزوں کے لیے بھیجا گیا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں دنیا میں آیا ہوں ٹیچر بن کے آیا ہوں، اور ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اصلاح کرتا ہے، کریکشن کرتا ہے، بری عادتوں کو نکالتا ہے، اچھی عادتوں کو سکھاتا ہے۔ حضور نے پوری زندگی یہی کیا نا، تزکیہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن شریف پڑھ کر کے تزکیہ کیا۔ صحابہ کا جو تزکیہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ قرآن شریف پڑھ کر کے۔ حضور ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، جس کے ذریعے سے ان کے دل بدل جاتے تھے، دل لرز جاتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا شوق نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی قاری قرآن مسجد میں ہی آپ دیکھ لیجئے، واقعی آپ اس بات پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کوئی امام صاحب اگر 10 منٹ عشاء کی نماز پڑھانے کی بجائے 15 منٹ پڑھا دیں، اس کے بعد دیکھیے قرأت اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں امام صاحب کس خیال میں تھے، آج لمبی قرأت کر دیے، زیادہ کھڑا کر دیا۔ مولانا کو چاہیے تھا کہ کم قرأت کرتے، لیکن وہی باہر کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گپے ماریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اس پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ باہر بیٹھے سب کچھ چلے گا، باہر کھڑے کھڑے کچھ بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر دینداری کے معاملے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو ہماری قوم منہ کھولنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ ہمارے حالات ہیں۔ جس قوم کی یہ حالت ہو جائے، وہ دین سے اتنے بیزار ہو جائیں، اتنے بیزار مسلمان ہو جائیں، آج اتنا دین سے بیزار لوگ بھی اپنے باطل مذہب پہ ماننے والے اپنے دین سے وہ بیزار نہیں آتے، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس طریقے کا ماحول بن رہا ہے کہ پوری دنیا کے نشانے پر ایک ہی قوم ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس سے علم بھی چھین لو، اس سے ادب بھی چھین لو، اس سے ایمان بھی چھین لو، اس سے اسلام بھی چھین لو، اس سے سب کچھ چھین لو، اسے کورا کاغذ کی طرح کر دو۔ یہ جب کورے کاغذ کی طرح ہو جائے گا تو ہم ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کے سامنے کوئی بولنے والا نہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم سے ساری چیزیں چھیننے کے لیے پورا پروپیگنڈا اور پورا پلان ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کو بچانے کے لیے ہم نے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، یہ جو مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، مکاتب کا پہلا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے، بچوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا جائے۔ یہ ہماری جنریشن، ان کا ایمان اگر بچوں کا مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی ایمان چھین نہیں پائے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہرین فرماتے ہیں کہ بچے کا ذہن جو ہے نا، وہ کچی دیوار ہے۔ کچی دیوار پر جتنے کنکر آپ پھینکو وہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ جتنے کنکر آپ پھینکو پیوست ہو جاتے ہیں، اور جب شعور آتا بڑا ہو جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اگر دیوار سوکھ جاتی ہے تو کنکر پھینکیں گے تو واپس ٹکر کھا کر ہماری طرف آتے۔ تو بچے کا ذہن کچا ذہن ہے، کچی دیوار کی طرح ہے۔ جو آپ دیں گے وہ لے لیں گے، علم و ادب دو وہ لے لیں گے، گالیاں دو گے گالیاں لیں گے، گناہوں کا ماحول دیں گے وہ لے لیں گے۔ ان کا ذہن آپ بنا سکتے ہیں، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکتب میں جا رہے ہیں تو 1 گھنٹہ پڑھے گا تو ساری ذمہ داری استاذ ہی پر ہے۔ کیا مولانا نہیں پڑھا ہے تم کو؟ میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ تو یہاں پڑھا، 23 گھنٹے تو آپ کے پاس تھا۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ٹی وی دکھا رہے تھے، آپ گیم کھلا رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بچے کی کیسی تربیت فرمائی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آنگن میں ایک درخت لگایا۔ توجہ سے سنیں بیٹا، آپ لوگ بھی سنو، بچے ادھر ادھر باتیں مت کرو، بیٹا سنو ادھر۔ میں نے اپنے آنگن میں ایک درخت لگایا، وہ درخت کی شاخ لہرا رہی تھی، یعنی ابھی بھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پختگی نہیں آئی تھی۔ جب وہ نرم تھی، نرم نازک شاخ تھی، وہ ہلتی تھی۔ وہ جب درخت بڑا ہوتا گیا، وہ نرم و نازک شاخ جھکنے لگی، اور جھک کر کے جس دروازے سے آپ گزرتے تھے آپ کے امامہ شریف کو لگتی تھی۔
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت نہ ہونے کی بنا پر میں گزر جاتا تھا، میں نے سوچا اس کو کل کاٹیں گے، پرسوں کاٹیں گے، یہ سوچ کر میں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شاخ پختی ہو گئی، اور جب میں اس دن گزرا میرا امامہ اس شاخ میں الجھ گیا، میرا امامہ اس شاخ میں الجھ گیا، تو مجھے اس دن احساس ہوا کاش میں وہ جب نازک تھی تبھی اس کو سیدھی کر دیتا، رسی وغیرہ سے باندھ دیتا تو یہ سیدھی ہو جاتی، لیکن اب یہ اتنی ٹیڑھی ہو چکی ہے کہ میرے امامے کو ہی گرا رہی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا، یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ بچوں کا بھی یہی حال ہے، جب وہ غلطی کریں تو ان کی غلطی بچپن ہی میں درست کر دو، اگر آپ نے درست وہاں پر نہیں کیا، بہت سارے لوگ اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، اپنا بچہ غلط ہے تو بچے کے سامنے لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، نہیں میرے بچے نے غلطی کیا ہی نہیں، اگرچہ غلطی کیا ہو، پورے مجمع کے سامنے ماں باپ سپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہمت آتی ہے کہ میں جو بھی غلط کروں گا میرے ماں باپ سب کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، اب وہاں سے اس کی غلطیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی غلطیوں میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ رو رو کر علماء سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ بگڑ گیا ہے۔ آج نوجوان نسل اکثر علاقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے، کہ بچے، ہمارے نوجوان بچے کالج جانے والے ڈرگس لے رہے ہیں، افیم گانجا لے رہے ہیں، اگر وہ نہیں ملا تو جو ٹیوب کو سائیکل کو لگانے کا جو سیلوشن ہوتا ہے اسے اٹھا کر کے آگ لگا کر کے سونگ کر کے مزے لے رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جوانی دیوانی ہے، الشباب شعبۃ من الجنون کے تحت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جوانی دیوانگی کا حصہ ہے، تو اب کیا کرنا ہے، تو صرف یہ ہے کہ عیش کرو، مستی کرو، پوری دنیا یہی یوٹیوب پر بتا رہی ہے، ارے جوانی میں عیش نہیں کرو گے تو تم کب کرو گے، تمہارے باپ دادوں نے بھی یہی کیا ہے، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے تم کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، ان کی جوانی اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ان کی اپنی غلطیوں کو وہ چھپا رہے ہیں، اس طرح سے پوری دنیا تمہیں بہکا رہی ہے، بھٹکا رہی ہے۔ نوجوان نسل جب اس طریقے کے کام کر رہی ہے تو نوجوانوں کے ہاتھ میں جب ان کے والدین پیسے نہیں دیتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، چرس اور گانجا اور دیگر ڈرگس لینے کے لیے جب یہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہے تو رات کی تاریکیوں میں چاقو لے کر گھوم رہے ہیں، تاکہ جب کوئی شریف آدمی رات میں گزرے گا چاقو دکھا کر اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں، اور اسی پیسے سے کہیں جا کر کے وہ گانجا خرید رہے ہیں، اس طریقے کے برائی کے کاموں میں ملوث ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ایسے پرفتن دور میں، ایسے نازک ماحول میں کیا سنی دعوت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا نوجوانوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ آج اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کس کو ہے؟ اس قوم کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم اور تربیت کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینا ہوگا، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بزرگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو سفر پہ جانا ہے، ان کی بیوی حاملہ تھی، انہوں نے کہا، کچھ رقم دی اور کہا کہ اگر اللہ نے بیٹا نوازا یا بیٹی نوازے، دونوں کی تربیت کرنا، یہ مال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اتنا ہی میرے پاس ہے، تم اس کی تربیت کرنا۔ یہاں تک کہ اس زمانے کا سفر لمبا ہوتا تھا، آج کی طرح فلائٹوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، فلائٹ میں سفر کر دیا، 4.5 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ گئے، پھر 15 دن میں عمرہ کر کے آ گئے، وہ سالوں سال کا سفر تھا، 20 سال لگ جاتے، 15 سال لگتے، 10 سال لگتے، اتنا لمبا ان کا سفر ہوتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانہ توجہ فرمائیں، وہ بزرگ فرماتے میں چلا گیا، 20 سال کا عرصہ لگ گیا، میرے یہاں بیٹا ہوا مجھے معلوم نہیں تھا، میں 20 سال کے بعد جب اپنے گاؤں پہنچا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب تم سفر کے لیے آغاز کرو تو مسجد جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر سفر کرو، اور جب واپس آؤ اپنے گاؤں میں تو سب سے پہلے مسجد جاؤ، 2 رکعت اللہ کا شکرانہ ادا کرو، پھر اپنے گھر جاؤ۔ یہ طریقہ ہے، تو حضور تربیت فرما رہے ہیں امت کی کہ طریقہ یہ ہے کہ سفر سے آنے والا پہلے مسجد جائے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے،
سر جھکانے کی عادت بنی ہے. سفر میں کچھ بھی ہو سکتا تھا, حادثہ ہو سکتا تھا, لیکن صحیح سلامت آ گیا ہے. اب پہلے مسجد جا, اللہ کی بارگاہ میں جھک جا, 2 رکعت نماز ادا کر, پھر دعا کر اے اللہ تو نے صحیح سلامت مجھے گھر پہنچا دیا. وہ بزرگ سنتوں کے عامل تھے, وہ پہنچے, مسجد پہنچے تو دیکھا نماز کا وقت, جماعت ہو چکی تھی. جب جماعت ہو چکی تو آپ نے اپنی نماز ادا فرمائی. آپ نے ممبر پر بیٹھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا, وہ درس دے رہا تھا, درس حدیث دے رہا تھا, اتنے اچھے انداز میں عبارتیں پڑھ رہا تھا, حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احسن انداز میں بیان فرما رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے انداز کو دیکھ کر میں بیٹھ گیا, لیکن چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا یہ کچھ اپنا سا ہے, یہ کچھ اپنا سا ہے, یہ کچھ اپنا پیارا سا ہے. یہ کون ہو سکتا ہے, یہ کس کا لال ہوگا جو اتنا اچھا ہے, یہ کتنا اچھا گوہر ہے, کس کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہوگی, کس کے گھر میں یہ پیدا ہوا ہوگا. یہ سوچ ہی رہے تھے. آپ درس سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد آپ نے سلام کیا. بیوی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. برسوں بعد وصل ہو رہا ہے, برسوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. جب آپ دونوں کی ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد کہا سنا جو کچھ تھا گفتگو ہوتی رہی, روداد سفر بیان ہوتی رہی, اور باتوں میں آپ نے کہا میں مسجد پہنچا, آج میں نے مسجد پہنچا تو ایک خوب رو جوان کو دیکھا, اتنے اچھے انداز میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, میں دیکھ کر دنگ رہ گیا, کتنا پیارا نوجوان ہوگا. میں سوچنے لگا اگر میرا بچہ بھی ہوگا تو ایسا ہی کوئی خوبصورت جوان ہوگا, ایسا ہی کوئی نوجوان ہوگا. میں سوچ میں پڑ گیا. ان کی جو ہے بیوی نے مسکرا دیا. اتنے میں وہی نوجوان سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا. کہا یہ کون ہے؟ اسی نے تو درس دیا تھا. کہا یہ آپ ہی کا بیٹا ہے. محبت سے بولو, یہ آپ ہی کا بیٹا ہے. آپ فوراً سجدے میں چلے گئے, کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی پاک اور نیک بیوی عطا فرمائی جس نے میری غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی کی بھی حفاظت فرمائی اور میرے بچے کی اتنی اچھی پرورش فرمائی. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج ہمیں بھی ضرورت ہے. آج ایسی مائیں کہاں ہیں, آج ایسے والد کہاں ہیں. آپ کے بچوں میں ٹیلنٹ چھپا ہے, آپ پہچان نہیں رہے. آپ کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں. 5G کا دور ہے, 6G آ رہا ہے, دور بدل گیا ہے. آج کے بچے, ہر کوئی کہتا ہے بڑا ذہین بچہ ہے, بہت شرارت کرتا ہے. آپ اس کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو نکالو کہ اس کا ٹیلنٹ کہاں لے کر جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہی قوم کا IAS آفیسر ہو, وہی ایک بہترین عاشق رسول ہو, اپنے وقت کا مفتی ہو, مدبر ہو. وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, آپ بنا سکتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں. جب آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں رہ کر بگڑ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے کوتاہی کی, آپ نے انہیں پیار سے محروم کر دیا. پیار دو اپنے بچوں کو, شفقت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹوں پر, ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. شفقت کریں بچوں پر. شرارتی تو ہے, جب نابالغ بچہ گناہ کرے تو لکھا نہیں جاتا. نابالغ بچہ, اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا. یہاں تک کہ اگر روزہ رکھے نابالغ بچہ اور اگر کسی وجہ سے توڑ دے, رکھنے کی طاقت نہیں تھی, کیا وہ گناہ ہے؟ علماء سے پوچھیے, مفتیان اکرام سے پوچھیے کیا گناہ ہوگا؟ نہیں. ابھی وہ بالغ نہیں ہے, بالغ ہو کر کے توڑے گا تب گناہ لکھا جائے گا, اب اس کا وہ گناہ معاف ہے. آپ اندازہ فرمائیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرض کو جو ہے وہ کوتاہی کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے تو باقی کی چیزیں آپ کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ آپ اس کے اندر بیداری اور شعور کیوں نہیں پیدا کرتے؟ توجہ دلائیں, قرآن کی طرف توجہ دلائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی؟ آپ بھی یاد کر لیجئے, اور جاتے ہوئے کم سے کم اگر پوری تقریر یاد نہ ہو تو 3 باتیں یاد رکھ لی. کتنی چیزیں سکھاؤ؟ 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ حضور کی محبت سکھانا ہے. کیا والدین اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا یہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج وعدہ کر کے انشاءاللہ ہم بھی حضور کی محبت پیئیں گے اور بچوں کو پلائیں گے. دوسری چیز, میرے آقا فرماتے ہیں
کہ اپنی اہل بیت کی، میری اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ، خاتون جنت کی، مولا علی کی، حسنین کریمین کی، غریب نواز کی، غوث پاک کی، سادات اکرام کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں، دو روایتیں، ایک میں فرمایا اخلاق سکھاؤ اور ایک میں فرمایا قرآن سکھاؤ۔ سکھائیں گے قرآن انشاءاللہ۔ سب کو دوسری چیزیں تو یاد ہے، لیکن کیا قرآن شریف یاد ہے؟ قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے تو یاد کر لو آج کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، مرنے کے بعد ABCD تو نہیں پڑھیں گے نا ایسال ثواب کے لیے؟ مرنے کے بعد انجینئرنگ کی کتاب تو نہیں پڑھا جائے گا نا قبر پہ آ کر کے؟ کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن پڑھا جائے گا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے، اس کو سکھا دو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی چیز، زور سے بولو، سب پورا مجمع کہہ دے، پہلی چیز کیا سکھاؤ؟ آواز ہی نہیں آئی۔ حضور کی محبت سکھاؤ، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز قرآن سکھاؤ۔ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے اخلاق کا بھی جائزہ ہمیں لینا ہوگا کہ ہمارے اخلاق، مجھے عمل کرنے کی اور بعد میں آپ سب کو عمل کرنے کی، میرے گھر والوں کو عمل کرنے کی، اور اسے دوسروں تک پہنچانے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کچھ لغزش اور خطا ہوگی، رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔